کمال ہے جی. کل اخبارات کی اگر آپ یہ دو خبریں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ حکومت بہت پریشان ہے آپ کے اور میرے جو عمومی زندگی کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان خبروں کے مطابق مہنگائی کا ہے. ایک طرف وزیر اعظم کی اپنی ٹیم چلا رہی ہے کہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے اور ہم مہنگائی کی وجہ سے الیکشن ہار جائیں گے. دوسری طرف آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیسے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. اور حالیہ جو بیوروکریٹک تبدیلیاں آئی ہیں اس کے ذریعے خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ ہم کس طرح 4 ہفتے کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کر دیں گے. اور ساتھ ہی اسی روز جب یہ خبریں چھپیں آپ کے سر کے اوپر ایک اور دھماکہ کر دیا گیا اور جو زندگی کے اندر تھوڑا سا سکون تھا اس کے پڑخچے اڑا دیے گئے. یہ ویکینڈ گفٹ جو ہے حکومت کا یہ طویل المدت تکلیف کا باعث بنے گا. پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے, ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے, کیروسین آئل کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ اضافے کی لسٹ آپ کے سامنے ہے اور کیا اس طریقے سے گیا ہے کہ اب تو وضاحت بھی نہیں کرتے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کا بوجھ کیا پڑے گا. کوئی اپالوجی بھی آفر نہیں کی جاتی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے پالیسی کا ایک ایسا سخت قدم اٹھایا ہے یا آپ کو مجبوری ہوگی کہ آپ کو اٹھانا پڑا تو آپ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں, کچھ تھوڑی سی اپالوجی کرتے ہیں, کچھ تھوڑی سی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. پچھلی مرتبہ جب بجلی کی قیمتیں یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں, جب شور و غوغا بڑا مچا تو اس کے اوپر اس قسم کے ٹویٹس آتے ہیں. دیکھیں جی اس علاقے کے اندر جو آپ کو یہ قیمتیں مل رہی ہیں ان قیمتوں کی نسبت تو ہمارے یہاں پہ قیمتیں ابھی بھی بڑی کم ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا پیٹرول, جن کے بجلی کے بل, جن کی تنخواہیں, جن کے پرکس اینڈ پریویلیجز, ان لوگوں کی تنخواہیں جن کے بل بوتے پر یہ ارد گرد اپنے پھیلا کے یہ دندناتے پھرتے ہیں, جن گاڑیوں میں یہ بیٹھتے ہیں, جن آفسز کے اندر بیٹھتے ہیں, جو ٹی وی یہ لگاتے ہیں, جو کھانا یہ کھاتے ہیں, جو چائے یہ پیتے ہیں, جو بسکٹ کھاتے ہیں, وہ سب کا سب عوام کے پیسے میں سے آتا ہے. اور ان سہولیات سے مستفید ہوتے ہوئے جو عوام کی جیب سے نکالی گئی ہیں یہ عوام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی چیخیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کیونکہ دوسرے ممالک میں اس سے زیادہ مہنگائی ہے. تو اس قسم کا رویہ اپنایا گیا ہے. لہٰذا اسی رویے کے تحت اب اتنا بڑا پیٹرول بم گرا کر عوام کے سر کے اوپر کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دے گی. تو ایک طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کو بڑی پریشانی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور بڑا کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس کے ذریعے مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے. ڈالر اور روپیہ کنٹرول میں نہیں ہے, قرضوں کی بھرمار ہے, نوکریاں مل نہیں رہی ہیں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسلسل کر کر کے قیمتوں کو یہ اس سطح پر لے گئے ہیں جو ان افورڈیبل کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. آپ نے ٹرانسپورٹ سسٹم کو جیم نہیں کیا, آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کو مکمل طور پر لوگوں کی پہنچ سے باہر کرنے کی ایک گھنونی کوشش کو مزید تقویت دی ہے. آپ نے صحت پر جو لوگ بجٹ لگاتے ہیں اس بجٹ کو تباہ کرنے کی ایک جو کوشش ہے مسلسل اس کو مزید تقویت دی ہے. لوگ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر جب کبھی طمانینت محسوس کیا کرتے تھے اس طمانینت کو چھیننے والی کوشش کو مزید تقویت دی ہے. یہ نتائج ہیں جو پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گے. یہ وہ نتائج ہیں جو موجودہ مہنگائی کو مزید بڑھانے کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کریں گے. تو بڑا سوال اس موقع پر یہ بنتا ہے کہ کیا اس حکومت کے پاس کسی قسم کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ عوام کو مہنگائی کے اس بدترین طوفان سے بچا پائے جو انہوں نے خود برپا کیا ہوا ہے. یہ باہر سے آ کر کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کیا. لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آئی ایم ایف نے آپ کو پہلے اہداف دے دیے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر کیا کیا کام کرنا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں, آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے تو نوٹ تو آپ چھاپ نہیں سکتے, تو کہیں نہ کہیں سے آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, خرچے پورے کرنے ہیں, خرچے پورے نہیں کریں گے تو آپ کی جو خسارے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. آپ کو لمبی چوڑی معیشت کی داستان سناتے ہیں. تو اس کے اوپر سمپل رد عمل یہ بنتا ہے تو کس حکیم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں؟ نہ جاتے آپ آئی ایم ایف کے پاس, کیونکہ آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا کہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق ان سے شرائط منوائی ہیں تو پھر اس بات کے اوپر قائم رہتے. اور پھر جب آپ نے اتنی کمیٹیاں بنا کر یہ کہا تھا کہ ہم نے عوام کی کمر توڑ قسم کے جو فیصلے ہیں ان سے عوام کو بچانا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, تو ان کمیٹیوں سے پوچھے کہ انہوں نے
کیا ایسا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اگر آپ نے 3 فائنانس منسٹر اور 4 فائنانس سیکرٹری اور ایف پی آر چیئرمین سب کو بدل کر یہی نتیجہ نکالنا تھا جو آئی ایم ایف پہلے دن سے کہہ رہا تھا, تو پھر اتنا لمبا راستہ طے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے دن سے یہ کام کرتے. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم لوگوں کو آ کر آپ بتا تو دیں کہ جی اگلے چند سالوں کے اندر ان وجوہات کے بنیاد پر ہم نے یہ کام کرنا ہے. آپ کو یہ تکلیف پہنچے گی, ہم اس سے زیادہ تکلیف جو ہے ان جگہوں سے لے رہے ہیں, ہم یہ خرچہ بھی کاٹ رہے ہیں, ہم یہ خرچہ بھی کاٹ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف میں کمی ہے. کچھ آپ نے کوئی فریم ورک دینا تھا, وہ بالکل نہیں دیا. ہاں یہ یقیناً کہا ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ وقتی ہے. یہ کون سی وقتی مہنگائی ہے جو 3 سال سے چلی آ رہی ہے؟ یہ کون سی وقتی بڑھوتی ہے پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کہ اس میں خاتمہ ہی نہیں ہو رہا؟ یہ کتنے پیسے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, کتنی مرتبہ لوگوں کا گلا آپ نے دبانا ہے, کتنی مرتبہ ان کا خون نچوڑنا ہے؟ کوئی اس کی حد تو ہوگی, کم از کم اس کے بارے میں اطلاع کر دیں. اس کے بارے میں اطلاع نہیں کر رہے, لہٰذا لوگوں کا غصہ اب جو نکل رہا ہے مختلف انداز سے. یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان کا جو ہائیسٹسٹ سکور ہے اس کے قریب ترین پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائسز پہنچ گئی ہیں. اس قسم کی ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں جس میں اسد عمر جو اپنے نجی فنکشن کے اندر بھنگڑا ڈال رہے تھے, وہ خوشی کا موقع تھا, ظاہر ہے خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اس کے اوپر لوگوں نے جو موجودہ مہنگائی ہے اور اس کے جو مختلف شواہد ہیں اس کا ٹیکسٹ لگا کر ویڈیوز جاری کرنی شروع کی ہوئی ہیں. جو امیج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکمران مزے میں ہے اور عوام مکمل طور پر تباہ حال ہے. اور جو یہ مہنگائی بڑھتی ہے, اس امیج میں اور حقیقت میں جو تھوڑا سا فرق تھا وہ مکمل طور پر ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عوام کی حالت واقعتاً بڑی خراب ہے. اگر آپ سڑکوں کے اوپر دیکھیں تو کوئی زمانہ تھا جب گاڑیاں ٹائیں کرتی آتی ہوتی تھی وی آئی پیز کی, اور سڑکیں یوں بٹ جاتی ہوتی تھی, بیچ میں سے وہ لوگ نکل جاتے تھے. اب میں بہت دنوں سے آبزرو کر رہا ہوں کہ پیچھے ہوٹر لگے ہوئے ہوں, چیخیں مار رہے ہوں, گاڑیاں چل رہی ہوں, لوگ جگہ نہیں دیتے. ایمبولینس کو ظاہر جگہ دے دیتے ہیں لیکن پروٹوکول کو جگہ نہیں دیتے. یہ ایک نفرت اور غصے کے اظہار کا طریقہ ہے. لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ان کی زندگیوں کے اندر کیا تباہ حالی ہے, اور آپ جب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ جی باقی علاقوں سے آپ موازنہ کریں, باقی ممالک سے آپ موازنہ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں تو بڑی آسانی ہے. آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. تو ایک طرف زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کا جو عمل ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے, دوسری طرف زخم بھی گہرے کیے جا رہے ہیں, اور تیسری طرف وضاحت بھی نہیں دیتے. یہ وہ تصویر ہے جو اس ملک میں آپ کو حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ وہ تصویر ہے جو عوام کی زندگی کی حقیقت کو صحیح معنوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہے. یہ وہ تصویر ہے جس کو کوئی حکومت کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر اور پریس کانفرنسز کے اندر آ کر پتہ نہیں کس دنیا کی خلائی باتیں کرتے ہیں. لگتا یوں ہے کہ یہ کسی اور دنیا میں بستے ہیں, اور جس دنیا میں پیٹرول کی پرائسز, دودھ کی پرائسز, دوائیوں کی پرائسز, کاسٹ آف لیونگ, تعلیم کا خرچہ, گھر چلانے کا خرچہ, زندگی کا خرچہ, بیسیکلی پاکستان کے اندر رہنے کا خرچہ ان افورڈیبل ہو گیا ہے, وہ کوئی اور دنیا ہے.